جادو کیسے سکھایا جاتا ہے؟ اب آپ میں سے کسی کے دل اور دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ جادو لوگ سکھاتے کیسے ہیں؟ تو جادو سکھانے کے لیے انسان سے شرکیہ اور کفریہ کام کرایا جاتا ہے، یعنی وہ کام کرنے کو اس کو کہا جاتا ہے جو کفر والا کام ہو، شرک والا کام ہو۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ تم قرآن مجید کو لے جا کر کے ٹوائلٹ میں رکھ دو، استغفر اللہ، وہ جا کے رکھتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ تم قرآن کے اوپر کھڑے ہو جا، چڑھ جا، تو انسان وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیات کو حیض کے، ماہواری کے خون سے لکھو، تو وہ لکھتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو، تو وہ سجدہ کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ شیطان کو سجدہ کرو، تو شیطان کو سجدہ کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اس پتھر کو سجدہ کرو، تو اس کو سجدہ کرتا ہے۔ اس طرح ڈیمانڈ رکھتا ہے جادوگر۔ جب وہ انسان اس کی بات مان لیتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا جاتا ہے، اس کے بعد وہ انسان کو جادو سکھایا جاتا ہے۔ تب انسان جا کر کے جادو سیکھتا ہے، جب اس کی ساری باتیں مان لیتا ہے تب۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر انسان قرآن کو استغفر اللہ ٹوائلٹ میں رکھے، قرآن پر چڑھ جائے، استغفر اللہ، غیر اللہ کو سجدہ کر لے، غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرے، شیطان کے نام پر جانور ذبح کر دے، یا کبھی یہ بھی وہ ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ تم جا کر کے فلاں کو قتل کر کے آؤ، فلاں کو کا بلی دے کر کے آؤ، فلاں کی جان لینی پڑے گی، تب ہم اب تم کو سکھائیں گے جادو۔ تو وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا گاؤں دیہات میں کچھ عورتیں جب اپنے بچوں کو قتل کر دیتی ہے، وہ کیوں کرتی ہے؟ وہ جادو سیکھنے کے لیے۔ تو وہ جادوگر کبھی کبھی یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم فلاں اولاد کو مار کر کے آؤ، بیٹا کو مارو، تم بیٹی کو مارو، پڑوسی کو مار کے آؤ، یا کسی اور کی جان لے کے آؤ، یا کوئی زندہ بچہ ہمیں لا کر کے دو، کوئی لڑکی لا کر کے ہمیں دو، تو تم خود قتل کر کے آؤ، اس کا خون پی کر کے آؤ۔ اس طرح کا ڈیمانڈ کرتا ہے وہ۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کبھی کبھار جب پل بن رہا ہوتا ہے انڈیا میں یا اس طرح کے ملکوں میں جہاں بہت جہالت ہے، بڑے بڑے جب پل بنتے ہیں، تو کبھی کبھی پل بنانے کے وقت کمپلیٹ ہونے سے پہلے یہ بھی کہا جاتا ہے کسی انسان کی بلی دو۔ تو ایک آدمی کوئی آتا ہے کہیں سے بھی، غریب کے بچہ کو یا کسی بچے کو اٹھا لیتا ہے، اللہ کر کے زندہ اس کے اندر پل کے اندر ڈال دیتا ہے اور اوپر سے سیمنٹ سے پیک کر دیتا ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے، تصور دیا جاتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ پل ٹوٹے گا نہیں۔ اگر کسی انسان کی جان دے دو گے، اس کو کہتے ہیں ہندی میں بھوگ دینا، اس کا بھوگ دے دو، اس کی قربانی دے دو، اس کا چڑھاوا چڑھا دو، کسی انسان کا چڑھاوا چڑھا دو گے، پھر اس کو مار ڈالو گے پل کی خاطر، تو جو پل ہے، جو برج ہے، پل یعنی برج، تو یہ مضبوط رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا۔ کہتے سچ ہے کہ کئی پل بنا برج، اس کے کمپلیٹ ہونے میں کئی انسانوں کی جان قربان کی گئی ہے۔ بچہ کو، بڑوں کو لا کر کے اس میں ڈال دیا، اس کو مار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں نے کیا۔ تو کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ جاہل لوگ کرتے ہیں۔ کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ اسی طرح کے جادوگر کے کہنے پر۔ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں، جو ڈائن ہوتی ہے، جو جادوگر مرد، جادوگر عورتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ اس طرح کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو کتنے بچوں کی جان اسی جادوگر کی وجہ سے چلی گئی، استغفر اللہ۔ کبھی یہ کہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں رزق نہیں آ رہا ہے، پریشانی ہے، ٹھیک ہے، کسی بچے کی جان تم کو چڑھانا پڑے گا، جان دینی پڑے گی، کسی کو لے کر کے آؤ۔ تو لے کر کے وہ انسان آ جاتا ہے، عورت آ جاتی ہے، اس کو زندہ ذبح کر دیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب تمہارے گھر میں پریشانی نہیں آئے گی۔ تو پریشانی تو آتی ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن کسی انسان کی جان چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ سارا کام کیوں ہوتا ہے، اتنا گھنونا کام، گندا کام، خراب کام؟ کیونکہ یہ سارا کام شیطانی ہے۔ یہ جادو جس کو عربی کہتے ہیں سحر، میجک، جو جادو ہے، میجک ہے، اصل میں شیطانی کام ہے۔ تو شیطان تو انسان کا دشمن ہے۔ شیطان صرف مسلمان کا نہیں بلکہ سارے انسانوں کا دشمن ہے۔ تو شیطان چاہتا ہی کہ انسانوں کا نقصان ہو، انسان کی جان جائے، انسان کا خسارہ ہو، انسان گھاٹے میں جائے، تمام انسان، اور خاص کے مسلمان کو اور نقصان ہو۔ تو شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، اس کی جان لیتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے شیطان کو۔ کسی کی جان چلی جائے، کوئی شرک کر لے، کوئی کفر کر دے، کوئی دین سے دور ہو جائے، کسی کا نقصان پہنچا دو، کسی کا قتل کر دو، کسی کی جان چلی جائے، یہ شیطان چاہتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے شیطانوں کو۔ اس طرح گندے گھیونے کام کراتا ہے۔ جب انسان کام کر لیتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے، تب جا کر کے اس کو جادو سکھایا جاتا ہے کسی کو، تب انسان جادو سیکھ پاتا ہے۔ اب بتائیے، جو انسان جادو سیکھے گا وہ مسلمان رہے گا؟ اس لیے کہا کہ کفر ہے، یہ کفریہ کام کرا کے تب جادو سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ کون مسلمان بچے گا اس طرح کا کام کر کے، گھناؤ گندا کام کر کے، جو قرآن کی توہین کرے، جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر دے،
جو غیر اللہ کو سجدہ کر دے، استغفر، جو قرآن کی توہین کر دے، وہ بچے گا مسلمان؟ نہیں۔ تو جب جادوگر، یہ ڈائن جب اتنی گندی ہوتی ہے، یہ لوگ جب اتنے گندے ہوتے ہیں، تو کیا ہم لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں ہیلپ لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے، دشمن کو مزہ چکھانے کے لیے، دشمن کو تکلیف دینے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے؟ تو گھٹیا سے گھٹیا انسان بھی ایسے گندے لوگوں کے پاس کبھی نہیں جائے گا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو تمام کے تمام جادوگر، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا کافروں میں سے ہو، سب کے سب گندے ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، پلید لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے جادوگر لوگ گندی جگہوں پر رہتے ہیں، خراب جگہوں پر رہتے ہیں، خود اس کو سکون نہیں ملتا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہتی ہے۔ جادوگروں کے چہرے پر کبھی آپ رونق نہیں دیکھیں گے، چمک نہیں دیکھیں گے، خوشی نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ خود وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کا برا کرتا ہے، خراب کام کرتا رہتا ہے، تکلیف پہنچانے کا کام کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کے چہرے پر رونق نہیں آتی ہے۔ گھٹیا گرے لوگ ہوتے ہیں جادوگر، لیکن پیشانی پہ لکھا تو نہیں ہوتا کون جادوگر۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کے آس پاس میں کوئی انسان ہو، عورت یا مرد جادوگر ہو سکتا ہے۔ تو میں اس لیے بات اس کو سمجھا رہا، کلیئر کر رہا ہوں، تاکہ انسان توبہ استغفار اللہ سے معافی مانگ لے، اور کبھی بھی جادو سیکھنے سکھانے کے چکر میں یا جادوگر کے پاس انسان نہ جائے، کبھی بھی نہیں، کتنی بھی مجبوری آ جائے، جادوگروں کا سہارا کبھی بھی نہیں لینا۔